پیدائش کے بعد جب کوئی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اسے فطری سکون حاصل کرنے کے لیے شریک حیات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسلام نے شریک بنانے کے لیے نکاح کا پاکیزہ نظام پیش کیا ہے۔ نکاح سے انفرادی اور سماجی دونوں سطح پر فساد و بگاڑ کا عنصر ختم ہو جاتا ہے اور گھر سے لے کر سماج تک ایک صالح معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے۔ نکاح کر کے دو اجنبی آپس میں پیار و محبت میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نہ صرف جمع پر اجر دے گا اور نیک اولاد سے نوازے گا اور دنیاوی برکتوں سے بھی نوازے گا۔ جمع شہوت زنی نہیں ہے بلکہ زوجین کے لیے سکون و قلب اور راحت جاں ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے خوش طلبی سے بات کرے اور جمع کے لیے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر راضی کرے اور کہے، اے اللہ ہمیں شیطان سے علیحدہ رکھ اور جو تو اولاد ہمیں عنایت فرمائے اسے بھی شیطان سے دور رکھ، اور پھر اگر انہیں بچہ دیا گیا تو شیطان کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ احرام کی حالت یا روزے کی حالت میں جمع کرنا ممنوع ہے، باقی دن ہو یا رات کے کسی حصے میں جمع کر سکتے ہیں۔ حالت حیض میں جمع کرنا منع ہے، لیکن جمع کے علاوہ بیوی سے لذت اندوز ہونا جائز ہے۔ یاد رکھیے، دوران حیض بیوی سے جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمیشہ بیوی کی نفسیات، صحت اور آرام کا خیال رکھنا چاہیے۔ حمل کی مشقت بہت سخت ہے، قرآن نے اسے دکھ پر دکھ کہا ہے۔ خصوصاً ایام کے آخری دن کافی دشوار گزار ہوتے ہیں، جہاں اجنبیت، انکا اور اپنائیت قدیم رشتہ نظر آتا ہے۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں۔ ایک ہی رات میں بغیر غسل کیے 2 دفعہ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال آتا ہے، ایک ہی رات میں بغیر غسل کے 2 دفعہ ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیں، بیوی سے ہمیشہ جمع افزائش نسل اور حرام کام سے بچنے کی نیت سے ہو۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نہ صرف جمع پر اجر دے گا اور نیک اولاد سے نوازے گا اور دنیاوی برکتوں سے بھی نوازے گا۔ جمع شہوت زنی نہیں ہے بلکہ زوجین کے لیے سکون قلب اور راحت جاں ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے خوش طلبی سے بات کرے اور جمع کے لیے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر اسے راضی کرے۔ اے اللہ ہمیں شیطان سے علیحدہ رکھ۔ دوستو یاد رکھیں، جمع کے لیے جو بھی کیفیت اختیار کی جائے، جمع کی خواہش بیدار ہونے اور اس کا مطالبہ کرنے پر نہ شوہر بیوی سے انکار کرے اور نہ بیوی شوہر سے انکار کرے۔ ایک ہی رات میں دوبارہ جمع کرنے سے پہلے اگر میسر ہو تو غسل کر لیا جائے یا وضو کر لیا جائے۔ مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے عورت و مرد دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ حالت جنابت میں سویا جا سکتا ہے، تاہم فجر سے پہلے یا وقت ہو اس وقت کی نماز کے واسطے غسل کر لے تاکہ بلا تاخیر نماز ادا کر سکے۔ حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، مگر ذکر، اذکار، دعا و سلام کا کام کاج، بات چیت، کھانا پینا سب جائز ہے، حتیٰ کہ سحری بھی کھا سکتے ہیں۔ رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔